نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، عقل اور شعور سے نوازا۔ وہ چاہتا تو ہمیں جانور بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے ہمیں سوچ سمجھ دے کر پیدا کیا۔ ایک انسان اور جانور کے بیچ میں فرق یہی ہے کہ انسان عقل رکھتا ہے، وہ محض دیکھتا نہیں، دیکھ کر اچھے اور برے کی پہچان بھی کرتا ہے۔ انسان ہونا اسی لحاظ سے یا اسی وجہ سے بہت افضل ہے کہ انسان کے اندر اچھائی برائی کی تمیز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، ہمیں زندگی گزارنے کا بہترین سلیقہ اور طریقہ دیا، اور وہ ساری باتیں ہمیں بتا دی جن میں ہماری بھلائی ہے، جن میں ہمارا فائدہ ہے، جن پر عمل کر کے ہم اپنی اس دنیا کو بھی خوبصورت بنا سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی بہترین بنا سکتے ہیں۔ ایک بہترین مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دین سے واقفیت رکھتے ہوں، اور ہر شخص کے لیے علم حاصل کرنا لازم قرار دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا، علم کو چاہنا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ یہ کون سا علم فرض ہے؟ وہ علم جس سے انسان اس دنیا میں ایک بہترین انسان بن سکے، مختلف تکلیفوں سے بچ سکے، اور آخرت میں بھی برے انجام سے بچ سکے۔ یعنی ہر شخص پر عالم بننا تو فرض نہیں، لیکن دین کی ان بنیادی باتوں کو جاننا بے حد ضروری ہے کہ جس سے وہ اچھے اور برے میں تمیز کر سکے۔ انہی بنیادی باتوں میں ایک بات صفائی یا طہارت ہے۔ صفائی کو یا طہارت کو نصف ایمان کہا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، طہارت پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ گویا صفائی ان بنیادی چیزوں میں سے ہے جن کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ دوسرے معنی میں اگر زندگی میں صفائی اور طہارت نہیں تو ایمان کی کمی اور کمزوری ہے، جو پھر اور بہت سی خرابیوں کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں صفائی پر بہت زور دیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے صاف ستھرا رہنے والوں سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 میں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توابین اور متطہرین میں ایک باہم تعلق ہے۔ طہارت ظاہری صفائی کا نام ہے اور توبہ باطنی صفائی کا نام ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں محض ظاہر کی صفائی ہی کافی نہیں، باطن کی صفائی بھی بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی روح کو، اپنے اندر کو گناہوں اور مختلف آلودگیوں سے پاک رکھے، گناہوں کے بوجھ سے آزاد رکھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی دور میں خصوصاً اور بعد کے ادوار میں بھی اسلام کی تعلیمات پر مبنی جو کتابیں لکھی گئیں، خواہ وہ فقہ ہوں یا حدیث کی ہوں، تو سب سے پہلے اور سب سے ابتدا میں جو باب رکھا جاتا وہ طہارت پر مبنی ہوتا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی سبق صفائی ہے، طہارت ہے۔ اسی لیے تعلیم میں بھی سب سے پہلے طہارت اور صفائی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ غور فرمائیے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو مسائل طہارت کی تعلیم نہ دیتے تو آج ہم بھی جانوروں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو زندگی کے کسی بھی معاملے میں بھٹکنے کے لیے بے سہارا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی ٹھیک ٹھیک رہنمائی فرما دی، اور اس طرح نبوت اور رسالت کا پورا پورا حق ادا فرمایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے غسل کرنا ہوتا ہے، نہانا ہوتا ہے، اس کے بعد اس سے کلمہ کہلوایا جاتا ہے۔ جب کسی مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو غسل دیا جاتا ہے، اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، کچھ دن کے بعد اس کے بال بھی اتارے جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں کس سے متعلق ہیں؟ طہارت اور صفائی سے۔ اسی طرح جب کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو سب سے آخری کام کیا کیا جاتا ہے کہ اس کو نہلایا جاتا ہے، اسے صاف ستھرا کیا جاتا ہے، پھر اس پر نماز پڑھی جاتی اور اسے دنیا سے رخصت کر دیا جاتا ہے، آنے پر اذان اور جانے پر نماز۔ تو اس طرح
जिंदगी की इब्तिदा से इंतहा तक उसे साफ सुथरा रहने का सबक दिया जाता है। जैसे कि पहले भी अर्ज किया गया कि तहारत दो तरह की होती है, एक जाहिरी और एक बातनी। तो जाहिरी तहारत में और सफाई में जिस्मानी सफाई, इर्द गिर्द माहौल की सफाई, और बातनी तहारत में सोच और किरदार वगैरह की सफाई शामिल है। अब पहले हम जाहिरी सफाई के कुछ पहलुओं का मुख्तसरन जायजा लेंगे कि इस्लाम में उसकी क्या अहमियत है। इस्लाम में सबसे पहले इबादत का मकाम आता है और इस्लामी इबादत का सबसे पहला और अहम रुकन नमाज है। नमाज उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक उसकी कुछ शराइत को पूरा न किया जाए, और उन शराइत में अहम तरीन शराइत क्या है? जिस्म का पाक होना, लिबास का पाक होना और जगह का पाक होना। जिस्म के पाक होने के लिए गुस्ल भी जरूरी है, यानी इंसान जनाबत वगैरह से पाक हो, और वुजू भी जरूरी है। वुजू का तरीका कुरान पाक में जिक्र किया गया। सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 6 में आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन व इन कुंतुम जुनुबन फ़त्तहरू व इन कुंतुम मर्दा औ अला सफ़रिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लामस्तुमुन निसा फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबन फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदियकुम मिन्हु मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज वलाकिन युरीदु लियुतह्हिरकुम व लियुतिम्म निअमतहु अलैकुम व लअल्लकुम तशकुरून। ए ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने मुंह को और अपने हाथों को कोहनियों समेत धो लो, अपने सरों का मसाह करो और अपने पांवों को टखनों समेत धो लो, और अगर तुम जनाबत की हालत में हो तो गुस्ल करो। हाँ, अगर तुम बीमार हो या सफर की हालत में हो, या तुम में से कोई हाजत जरूरी से फारिग होकर आया हो, या तुम औरतों से मिले हो और तुम्हें पानी न मिले, तो पाक मट्टी से तयम्मुम कर लो, उसे अपने चेहरों पर और हाथों पर मल लो। अल्लाह ताला तुम पर किसी किस्म की तंगी नहीं डालना चाहता, बल्कि उसका इरादा तुम्हें पाक करने का है और तुम्हें अपनी भरपूर नेमत देने का, ताकि तुम शुक्र अदा करते रहो। तो ये एक जामे आयत है जिससे हमें बुनियादी जिस्मानी सफाई और तहारत का हुक्म मिलता है। अल्लाह ताला की नेमत से यहाँ क्या मुराद है? एक तो इंसान को मिलने वाली अक्ल, और दूसरा इंसान के लिए अल्लाह का दीन। गोया हमारा दीन हमें अक्ल इस्तेमाल करके दीन के उन उसूलों और तरीकों पर अमल करना सिखाता है जिससे हम दुनिया में पाकीज़गी के साथ रह सके और अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सकें, क्योंकि गंदे और नजिस लोग अल्लाह ताला के करीब नहीं हो सकते। हदीस पाक में आता है कि मदीना मुनव्वरा के करीब बस्ती क़ुबा के लोग नमाज के लिए तहारत का बहुत एहतमाम करते थे, जिस पर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उनकी तारीफ फरमाई, फीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुततहहिरीन। सूरत अत-तौबा आयत नंबर 108।